بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، دل دہلانے والی چیز، یعنی کھڑکھڑا دینے والی، یعنی قیامت۔ ٹھیک ہے، تو قیامت اتنی ہولناک ہوگی، ہر انسان کا دل کانپ اٹھے گا۔ جیسا کہ مثال میں نے بتایا کہ رات کے وقت اگر کسی کو اچانک بجلی گر جائے یا دھماکہ ہو جائے، انسان جس سے زیادہ ڈر جاتا ہے نا، تو ویسے ہی سیم قیامت کی آواز، اس کی حالات اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوں گی۔ مل قاریہ، اور کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، یعنی کیا ہے دل دہلانے والی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوال یا انداز میں قیامت کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کو معلوم کل کیا ہوگا، تو ہم سوچنے میں لگ جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کی طرف ہمارا گمان جانا چاہیے، ہمارا خیال جانا چاہیے، اس طرف سوچ جانا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مل قاریہ کہہ کر وہاں پر ہماری سوچ اور توجہ کو ادھر طرف لے جا رہے ہیں۔ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے، یعنی دل دہلانے والی چیز کیا ہے۔ ادراکا کے معنی ہے آپ کو معلوم، آپ کو معلوم، ماں کے معنی کیا، آپ کو کیا معلوم، قاریہ دل دہلا دینے والی چیز یا پھر کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ تو یہاں پر ہم تھوڑی سی مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں قیامت کی حقیقت اتنی عظیم ہے کہ انسان اپنی عقل سے اس کا پورا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے کبھی سمندر نہ دیکھا ہو تو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کی وسعت کو وہ نہیں سمجھ سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اسی طرح قرآنی آیات بھی ہو یا کوئی انسان آپ کو سمجھا بھی رہا ہو، جب تک ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی تکلیف بتا رہا ہے تو ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی ہاں میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں، تو جس کو تکلیف پہنچی وہ کیا بولیں گے، تم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ چیز مجھ پہ گزر رہی ہے، تو یہ میں ہی جان سکتا ہوں، ہے نا۔ تو سیم ویسی ہی ہے، وما ادراک مل قاریہ، آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے۔ اس کے بعد ہے یوما، یوما کے معنی ہے دن۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، مبثوث، ٹھیک ہے۔ یوما یعنی جس دن، ناس آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ سے، لوگ، کل فراشی یعنی پتنگوں کی طرح، یہ پروانوں کی طرح، مطلب جس طرح آپ دیکھتے ہو نا ایک عید آتی ہے غیر مسلم کی، جس طرح سے مطلب وہ پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بھائی کوئی پرندے وغیرہ گھوم رہے ہیں یا کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے۔ مبسوس کے معنی ہے بکھرے ہوئے ہوں گے، جس طرح آسمان میں آپ دیکھتے ہو نا پتنگے پروانے جو بھی ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دھاگا ہمیں دکھائی نہیں دے گا لیکن پتنگیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، تو اسی کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ جس دن لوگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، ٹھیک ہے، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح یا پروانوں کی طرح۔ مثال کے طور پر قیامت کے دن ہر طرف خوف ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ بازار ہے باجی، اچانک آگ لگ جائے بازار میں تو لوگ گھبرا کر ہر طرف بھاگنے لگیں گے نا، کسی کو راستہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو قیامت کے دن سیم ویسی حالت ہوگا، ہر کوئی اپنے نفسا نفسی کی حالت میں، ہر کوئی پریشان ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ ہسبینڈ وائف کے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور تکون یعنی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جبال کے معنی ہے پہاڑ، اور پہاڑ ہو جائیں گے کَالْعِهْنِ المنفوش، یہاں پہ اہن کے معنی ہیں رنگین، اون کی طرح، کلرز ہوتے ہیں نا جیسا کہ کپڑے وغیرہ، رنگین کپڑے وغیرہ اس طرح، تو اون جس طرح آپ دیکھتے ہو نا کاٹن، جس طرح پانی مطلب اڑتا رہتا ہے، مطلب ہوا میں چھوڑ دیا، جیسا کہ ہم لوگ نارمل بولتے ہیں نا وہ بوڑھی کے بال ایسے چھوڑ دیا تو اڑنے لگتے ہیں رنگین، تو سیم ایسے ہی، تو جس دن لوگ اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آج پہاڑ بہت مضبوط نظر آتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے روئی کو ایسا ہم پھینک دینا باجی تو کیسے وہ ہلکی ہو کر ہوا میں اڑنے لگتی ہے، اس طرح مضبوط پہاڑ بھی اللہ کے حکم سے ہلکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا، فا کے معنی سو، تو، اما، تو بہرحال ما ثقلت موازینو،
ٹھیک ہے، تو وہ خوشحال زندگی میں ہوں گے. سوری، فَأَمَّا سو وہ جس کے دن ثقلت کے معنی بھاری، موازین یعنی پلہ بھاری ہو جائے، یعنی جس کے نیک اعمال ہوتا ہے نا، جیسا کہ آپ ترکاری کچھ سبزی لے رہے ہو تو ایک طرف ترازو رکھا ایک طرف سبزی رکھا، بھاری ہو جاتا ہے نا. سو جس کے پلہ بھاری ہوں گے، یعنی جس کے نام اعمال سے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ عیشتن کے معنی ہے خوشحال، راضیہ زندگی میں، یعنی وہ خوشحال زندگی، راضیہ کے معنی خوشحال، عیشتن کے معنی ہے زندگی، تو وہ خوشحال زندگی میں ہوں گے. فہوا تو وہ اس میں، ٹھیک ہے، فی کے معنی میں، عیشتن کے معنی زندگی، راضیہ خوشحال زندگی میں ہوں گے، تو وہ اس میں خوشحال زندگی میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جس طرح دنیا میں نماز، روزہ، سچائی، والدین کی خدمت، نیک اعمال، جس طرح جو بھی نیک اعمال کریں گے نا، تو ویسے ہی جیسے امتحان میں زیادہ نمبر ملنے پہ بچے خوش ہو جاتے، کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، جنت میں چلے جائیں گے، تو لوگ بھی زیادہ خوش ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تو جس کا پلہ خفت کے معنی، ثقلت کے معنی بھاری، خفت کے معنی ہلکا، موازین مطلب نام اعمال اس کا پلہ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا، یعنی کیا ہے، اس کے نام اعمال خفت ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، ٹھیک ہے، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ کے معنی ہے جہنم میں ہوگا. امہ کے معنی ہے ٹھکانہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. مطلب جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو نقصان ملے گا. اگر امتحان میں اگر صحیح طریقے سے ہم نہیں لکھیں گے تو فیل ہو جائیں گے، ناکامی ملے گی، تو ہم کہاں سے آگے بڑھیں گے. تو آخرت میں بھی سیم انسان ویسے ہی نقصان اٹھائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اب پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تم کو معلوم ہے ماہیہ کیا ہے، یعنی ٹھیک ہے، ماہیہ، ٹھیک ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، یعنی جہنم کیا ہے. نارٌ حامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی رہے ہیں اور سوال بھی کر کے ہم بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس پہ غور و فکر کرو کہ وہ چیز کیا ہے، وہ حاویہ کیا ہے، وہ ہے دہکتی ہوئی آگ. مثال کے طور پر اگر دنیا کی معمولی آگ بھی نہ ہمیں انسان کے ہاتھ کو، مطلب جسم کو، ہاتھ کو کہیں پہ بھی لگ جائے تو فوراً ہاتھ وہ کھینچ لیتا ہے. تو جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی طرف بلا رہے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، دنیا کی طاقت اور مضبوطی ایک دن ختم ہو جائے گی، نجات کا راستہ نیک اعمال ہے. ہر مسلمان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، مطلب ٹٹولنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو یہ ساری باتیں ہو چکی ہے. ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں قیامت کے دن اعمال کا وزن کتنے دفعہ ہوگا. ٹھیک ہے، قیامت کے نام اعمال کا وزن 2 دفعہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں کیا ہے، مسلمان اور کافر، مطلب ایک ترازو، دنیا کی ترازو اگر دیکھیں گے تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا 1 کلو 2 کلو کا باٹ، تو اس طرح ہی ایک طرف یعنی کافر کے وہ اعمال ہوں گے اور ایک طرف مسلمان کے اعمال ہوں گے. تو دونوں کا دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان کے اعمال زیادہ ہو جائیں گے، کافر کے کم. یہ ایک وزن ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا وزن ہوگا پھر مومنین کا، مطلب ان کے نیکی کتنے ہیں، برائی کتنے، پھر وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہاں پر وزن کے اعمال 2 مرتبہ ہوں گے. اور بات یہاں پہ قابل غور یہ ہے کون کتنا عمل کر رہا ہے یہ امپورٹنٹ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی نیت، اس کی اخلاص کیسی ہے. عمل چھوٹا ہی کیوں نہ رہو باجی، جیسا کہ آپ ڈیلی رات میں سوتے وقت یعنی سیدھی کروٹ لے کر سوتے ہو، سنت نبوی ہے بلکہ آپ ڈیلی، آپ کے آخری وقت تک آپ نے یہی کام کو کنٹینیو رکھا، تو اللہ تعالیٰ کو دائمی اور اخلاص والی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عمل چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. اعمال تعداد میں کتنا بھی کم نہ ہو، لیکن وہ اس کی اخلاص اور اس کی نیت کی وجہ سے کیا ہے، اس کا وزن اس پر وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر سورہ قاریہ میں کون سی بات کا بیان کیا گیا ہے، تو سورہ قاریہ میں قیامت کے دن کے زلزلے کا بیان ہے جو بڑا ہولناک ہوگا،
دنیا میں ایک معمولی دھماکے سے بھی انسان کا دل کانپ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ ساری زمین پھٹے گی تو کیا حالت ہوگی؟ قیامت کا دن بڑی رسوائی کا دن ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم فرمائے۔ تو سمجھ میں آ چکا ہے آپ کو؟ یہ بس ایک بات بتائیے کہ 2 بار اعمال کا وزن ہوگا، پہلی والی بتائیے کیا؟ پہلی والی مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں اور کافر ہیں، دونوں کا اعمال کا ترازو ہوگا، مطلب کیا؟ دونوں کا بھی تولا جائے گا۔ تو اس ٹائم بتاؤ کہ کافر کا زیادہ ہوگا کہ ہمارا زیادہ ہوگا؟ ہمارا زیادہ ہوگا، ہمارا اس لیے زیادہ ہوگا کہ کیونکہ ہم نے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا۔ باقی کہ ہم نے کتنے گناہ کرے کیا ہے وہ چھوڑ دو، بنسبت اس کے حساب سے تو ہم نے زیادہ ہے نا، یہ ہو گیا۔ پھر دوسری بار کیا ہوگا؟ پھر اور ایک بار جب ہوگا، جیسا کہ ہم لوگ ہیں تو ہماری نیکی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، یہ دیکھیں گے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ انسان کتنے نمبر لایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے، اس کی تعداد کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی اخلاص کو دیکھیں گے، اس نے کتنے اخلاص کے ساتھ کیا، اس کے اندر گھمنڈ نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے قیامت کے اعمال کے وزن کے بارے میں۔ تو اس طرح ہمیں قیامت کے بارے میں ہر چیز کو یہاں پر بولا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا باجی اچھے سے؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ خیر۔